بچوں کا ایک مسئلہ ہے ہمارے طلبہ کا، اسٹوڈنٹس کا، یہ آپ اچھی طرح غور سے سن رہے یہ بات کہ دو چیزیں میں دو نسخے بتاتا ہوں، دو اہم نسخے، دو ہماری حاجتیں، ہماری مشکلات، جو بنیادی مشکلات ہیں ہماری۔ ایک ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس وقت گزر گیا، میں بیٹھ گیا کام کرنے کے لیے، تھوڑا سا کام ابھی نہیں کیا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، اذان ہو گئی یا شام ہو گئی۔ اور دوسری مشکل ہماری یہ ہے، بڑی مشکل، کہ ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، ہم سٹڈی نہیں کر سکتے، اور اگر سٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور کرتے ہیں، ایک صفحہ بھی گھنٹوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ ان دونوں کی میں نسخہ بتاتا ہوں، انہیں ہر ایک کے لیے ایک ایک نسخہ ہے اور بڑا آسان ہے۔ وقت میں برکت نہیں ہے۔ اب دیکھیں پرانے زمانے میں ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، اور وہ اس طرح سہولتیں کمپیوٹر کی نہیں تھی جو آج کل ہے، بلکہ قلم اور دوات لے کر وہ لکھتے تھے۔ اپنے 40 سال، 45 سال، 55 سال کی عمر میں یہ بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہے، بڑا ذخیرہ امت کو جوڑا ہے، امت کے لیے۔ کیسے؟ ان کے وقت میں برکت تھی، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، اور یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے ہم سے۔ اس کے لیے ایک نسخہ ہے وقت کے لیے، وہ یہ کہ آپ نماز کو وقت دے دیں پورا، نماز کے لیے نماز کا پورا وقت دے دیں۔ اذان کے فوراً بعد آپ مسجد میں پہنچے، اور جو ہماری بچیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ گھروں کے اندر اذان ہوتی ہی فوراً نماز کے لیے اپنا وقت وقف کر دے، چونکہ یہ اللہ نے باقاعدہ اعلان فرمایا، اذان کی آواز جب آئی، اب یہ وقت پورا نماز کا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ تو نماز کا وقت نماز کے حوالے کر دیں۔ جو لوگ نماز کا وقت نماز کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک وقت پر نماز پڑھتے ہیں، تسلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اذان کے بعد نماز ختم ہونے تک یہ پورا وقت نماز کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے وقت میں برکت آتی ہے۔ ہمارے اوقات میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نماز کے اوقات میں جلدی 5 منٹ ہے، کچھ کام کریں گے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 1 منٹ باقی ہے، چلو 1 رکعت ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی تمام اوقات سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ برکت چاہتے ہیں اپنے اوقات میں، وہ نماز کو پورا وقت دے، بر وقت نماز پڑھے، اور اچھی طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ ہم سٹڈی نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے سمجھتے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اس کے لیے دوسرا نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اور پھر اس کی تلاوت سوچ سمجھ کے کریں کہ اس آیت کو سمجھ کر آپ اس سے گزرے، صرف تلاوت نہ کرے کہ ترنم کے ساتھ آپ پڑھے۔ اسی خوبصورتی اور ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھتے رہے، لیکن سمجھ کر پڑھتے رہے، اور اس پہ کوشش کرے کہ آپ کو قرآن سمجھ آ جائے۔ جب قرآن آپ کو سمجھ آ گیا اور آپ نے سمجھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اللہ کی کتاب کو اگر آپ نے سمجھ کر پڑھ لیا تو آپ کی باقی ساری کتابیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، ورنہ تجربہ کر لیں۔ یعنی یہ میرا بھی تجربہ ہے، آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، جس نے نہیں کیا وہ آج سے یہ تجربہ شروع کرے۔ اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے، جو اس کو نہیں سمجھے گا اور سمجھ کر نہیں پڑھے گا تو وہ کسی اور انسان کی کتاب کو کبھی بھی سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس آسان کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کو سمجھے گا تو آگے دوسرا مرحلہ، پھر آپ کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کتابوں کو آپ سمجھ کر پڑھ سکیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، دیکھیں دو مشکل، دو اس کے نسخے، یعنی 2 بیماریاں، 2 علاج۔ کیا؟ وقت کی برکت کا علاج وہ نماز کے اوقات کو پورا نماز کے حوالے کرنا ہے، اور مطالعے کی برکت، سٹڈی کرنے کی برکت، تاکہ آپ کو تھوڑے وقت میں بہت کچھ سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں، آپ کے مطالعے میں اور آپ کی سٹڈی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ